علم ہنر امن و اخوت کو کرے عام، علم ہنر امن و اخوت کو کرے عام، عالم منبر کا ملے سب کو یہ پیغام، نفرت یہ مٹے دیپ جلے پیار و وفا کے، نفرت یہ مٹے دیپ جلے پیار و وفا کے، سنت قرآن کا رہے لب پہ سدانا، علم ہنر امن و اخوت کو کرے عام، علم ہنر امن و اخوت کو کرے عام، عالم منبر کا ملے سب کو یہ پیغام، عالم منبر کا ملے سب کو یہ پیغام۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم۔ اسلام نے جو حد مقرر کی ہے اس سے آگے بڑھ کر نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا اور دوسرے شرعی اعمال کو نہیں برتتا، اگر دل صالح نہ ہو تو ہمارا کوئی اعمال صالح نہیں ہو سکتا۔ تم زنا کے قریب تک نہ جاؤ۔ اے مومنو، تم سب کے سب اپنے رب سے توبہ کرو۔ ایسی تمام باتوں کو جس سے عورت کی عزت اور حرمت متاثر ہوتی ہے اس پر بٹا لگتا ہے۔ جوش اور جذبات کی عمریں ہوتی ہیں، ان عمروں میں ان کے بہکنے کے اندیشے زیادہ ہوتے ہیں۔ کہ ایک انسان حلال کھاتا ہو، حلال کماتا ہو، وہ ایک جو کچھ بھی قرآن میں ہے اس کی عملی تشریح، اس کی عملی تفسیر اللہ کے رسول کی زندگی۔ وہی ایسی باتیں کیا کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اپنے وقت میں تمام دنیا پر فضیلت عطا فرمائیے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ بازی مت کرو۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس گفتگو کا اسلامی بھائیوں موضوع ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اسلام رہتی دنیا تک کے لیے آخری دین اللہ کا آیا ہے اور قیامت تک اس کو باقی رکھنے کا ایک ہی سلسلہ ہے۔ اللہ نے کہہ دیا نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج یعنی حجۃ الوداع میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارا دین جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا وہ مکمل کر دیا، اور آج کے بعد تمہارے لیے دین کے دھرم کے بطور، مذہب کے بطور ہم نے دین اسلام کو پسند کیا، اور یہ فرما دیا کہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ اسلام دین کو چھوڑ کر، دھرم کو چھوڑ کر دوسرا دین دھرم کوئی اپنائے گا تو اس کا دین دھرم اللہ کے یہاں قیامت کی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اب اس دین اسلام ہمارا عقیدہ ہے، اور عقیدہ نہیں تو مسلمان نہیں، کہ قیامت تک کے لیے یہی دین آخری ہے، اور قیامت جب ہوگی تو کوئی دین نہیں دوسرا آئے گا، سب دینوں کا خاتمہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ تو اب اسلام کو قیامت تک چلنے کے لیے اور ہر قوم و ملت، مذہب، جغرافیہ، علاقہ میں پھیلنے کے لیے واحد ذریعہ تبلیغ ہے، یعنی اسلام کو پہنچایا جائے۔ تو اسلام کو یہ تو بطور دین دھرم کے جنرلی اور عالمی پیمانے میں پھیلایا جائے، لیکن خود مسلمانوں کے اندر یہ ضروری نہیں کہ سارے کے لوگ دیندار، متقی، پرہیزگار، عابد شب، زندہ دار، دیانت، امانت، چوری، جناکاری، رشوت، ہر چیز میں بالکل پاک صاف ہوں۔ یہ ممکن ہی نہیں انسان سے، کیونکہ انسان خطا کار پیدا ہوا ہے، خطا ہوتی رہے گی۔ خطا سے روکنے کے لیے، بھلائیوں سے لوگ کو واقف اور جانکار کرانے کے لیے اور برائیوں سے روکنے کے لیے اللہ نے یہ نظام دیا ہے کہ ہر سوسائٹی میں، ہر علاقے میں مسلمان اس کام کو انجام دیتے رہیں اپنی اپنی حیثیت سے، علماء اپنی حیثیت سے، جو جتنا جانتا ہے نا بھلائی کو دنیا اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں، خاندان میں پھیلاتا رہے، اور برائیوں سے سوسائٹی کو، خاندان کو، بال کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو روکتا رہے، ورنہ دھیرے دھیرے برائیاں بڑھتی چلی جائیں گی، بھلائیاں کم ہوتی چلی جائیں گی، خود مسلمانوں کے اندر سے دین کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اتنی بڑی اس کی اہمیت ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے وَلْتَكُن مِّنْكُمْ يَدْعُونَ، تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہمیشہ رہنی چاہیے جو خیر کی طرف، یعنی اللہ اور رسول نے جن کاموں کا، اچھے کاموں کا حکم دیا ہے ان کو
ان کی طرف بلاتے رہیں، ان کی طرف دعوتیں دیتے رہیں. یامرون بالمعروف، اور معروف یعنی نیک اچھی باتوں کا حکم دیتے رہیں، لوگوں کو بتاتے رہیں، حکم دیتے رہیں، بتائیں نہیں بلکہ حکم بھی دیتے رہیں، آل کو، اولاد کو، سماج کو، قوم کو، ملت کو، ساری دنیا کو. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر جو بات ہے یعنی جو اللہ اور رسول کے خلاف بات ہے، برائی کی ہر بات اللہ اور رسول کے خلاف ہے، ہر قسم کی برائی، چاہے اس میں چھوٹی سی ہو چاہے بڑی سی ہو، ہر برائی سے وہ روکتے رہیں، بتاتے رہیں اس میں یہ برائی ہے، اللہ کے رسول کے خلاف یہ چیز ہے. اور اللہ کے رسول نے اس کی اہمیت بھی جتاتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ما من قوم یعمل فیہم بالمعاصی، کہ کوئی بھی جماعت جن کے قوم جن کے اندر معاصی یعنی گناہ کے کام کیے جاتے ہیں، سارے قسم کے گناہ ہے نا، اور وہ اپنے خاندان کے اندر، علاقے کے اندر، گاؤں کے اندر طاقتور لوگ ہیں، باعزت لوگ ہیں، اختیار والے لوگ ہیں، سطح والے لوگ ہیں، چھوٹا یا بڑا کسی قسم کا سطح ان کو حاصل ہے، بال بچوں پر بھی تو حاصل ہے کم سے کم، ہے نا، تو ان کو وہ روکے نہیں ان کے اندر برائی کو دیکھتے ہوئے. امہم اللہ بعقاب، تو اللہ تعالیٰ سب کو عذاب میں گھیر لے گا، یعنی ایک عذاب عام آ سکتا ہے کبھی کبھی، اور آیا ہے. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں تم لوگ قرآن کی ایک آیت غلط مطلب سمجھتے ہو. آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ ایمان والو اگر تم ایمان پر ہو، ہدایت پر ہو، تو دوسرے لوگ جو گمراہ ہو گئے ہیں، چاہے عقیدے سے چاہے عمل میں گمراہ ہو گئے ہیں، تو ان کی گمراہی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی. تم اس آیت کا مطلب غلط سمجھتے ہو. آیت کا صحیح مطلب ہے کہ تم کوشش کے بعد یعنی بھلائی کا حکم دینے کے بعد، برائی سے روکنے کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کا گمراہ ہونا تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن شرط ہے کہ یہ امر بالمعروف یعنی دعوت خیر کا کام ہو چکا ہو، برائی سے روکنے کا کام ہو چکا ہو. تب انا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے کہ ان الناس اذا رأوا المنکر، بے شک لوگ اگر کوئی منکر دیکھ لے، منکر کہتے ہیں جس کو اللہ اور رسول نے حرام قرار دیا ہے، گناہ قرار دیا ہے، برائی قرار دیا ہے، اس کو اپنے سوسائٹی میں، اپنے گاؤں میں، علاقے میں، جو جس کی حیثیت ہے، جتنی حیثیت کا وہ مالک ہے، اس میں وہ دیکھتا ہے، ثم لا یغیرونہ، پھر اس برائی کو لوگ بدل نہیں دیتے، یعنی بلائی سے روک نہیں دیتے ہیں، اس کام کرنے سے، برائی سے روک دینے سے نہیں روکتے ہیں، تو او شکا قریب ہے کہ یومہم اللہ بعقاب ہی، کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں گھیر لے گا. واللہ ان الانسان لفی خسر، اللہ زمانے کی قسم، زمانہ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ سارے کے سارے لوگ گھاٹے میں رہیں گے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئیں گے، اور ایمان کی تشریح ہوتی رہتی ہے آپ جانتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کریں گے، وہ کامیاب ہوں گے. یعنی گھاٹا اٹھانے والی جماعت سے جو نکالی جائے گی جماعت، وہ اس کی خصوصیت ہے کیا ہوگی کہ 4 ہوگی. یہ کہ وہ ایمان لے آنے والے ہوں گے، اللہ پر، رسول پر، قیامت پر، آخرت پر ایمان لانے والے ہوں گے، اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے، اور تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، اور انہوں نے حق کی ایک دوسرے کو، یعنی صحیح بات کی، اچھائیوں کی، بھلائیوں کی ایک دوسرے کو حکم دیتے رہے. اور اس کے بعد سے ایک دوسرے کو حکم دینے میں، تبلیغ میں، سچی بات کہنے میں، جو پریشانی آ جائے اس پریشانی کی وجہ سے جو عذاب آ جائے، یعنی مصیبت آ جاتی تھی، پریشانی آ جاتی تھی، اس پر صبر کرتے رہے. تو اس آیت کے اندر بھی نجات کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ تواصی بالحق پر رکھا ہے. اور تواصی بالحق ہی وہ چیز ہے کہ امر بالمعروف یعنی صحیح باتوں کا، نیک باتوں کا، اچھی باتوں کا حکم دیتے رہنا، اور بری باتوں سے روکتے رہنا. تو اس حدیث کے اندر نجات اخروی جو دائمی ہوگی، پرماننٹ ہوگی، وہ دنیا کی طرح عارضی نہیں ہوگی. دنیا کے جتنا عذاب، بڑا عذاب ہوگا وہ ختم ہو جانے والا ہے، آخرت میں عذاب ختم ہونے والا نہیں ہے. تو آخرت کے عذاب سے، گھاٹے سے بچانے کے لیے یہ 4 کام کرنے ہوں گے کہ ایمان لانا ہوگا، عمل صالح کرنا ہوگا، تواصی بالحق کرنا ہوگا. اسی طرح بہت سے اور نصوص ہیں. اللہ کے رسول نے مثال دی ہے کہ اگر برائیوں سے نہیں روکتے ہیں تو صرف وہی نہیں جائیں گے جو برائی کرتے ہیں، سب اس لپیٹ میں آ جائیں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے مثال بیان کی ہے کہ ایک سمندر ہے، سمندر کے اندر بہت بڑی کشتی ہے، سفینہ ہے، اس میں کچھ لوگوں کو نیچے پیدی میں حصہ ملا، کچھ لوگوں کو اوپر حصہ ملا ہے، چھت پر ملا. تو اب جو نیچے والے پانی لانے کے لیے جائے اوپر جاتے ہیں اور پانی نکالتے ہیں سمندر سے، تو ان کو پریشانی ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ لاؤ ہم نیچے سفینہ یعنی کشتی کے تخت کے اندر ہم سوراخ کر لیتے ہیں،
کیا بار بار اوپر جا کر ہم تکلیف دیتے ہیں لوگوں کو؟ تو سوراخ کر لیتے. تو اگر سوراخ کرنے سے اوپر والے ان کو نہیں روکیں گے تو کشتی کے اندر چھید ہو جائے گا اور کشتی کے اندر پانی بھر جائے گا تو پوری کشتی نہ ڈوبے گی. تو اوپر والے نیچے والے یعنی جو برائی کرنے والے کھودنے والے سوراخ بنانے والے بھی جائیں گے اور نہ بنانے والے بھی جائیں گے. لیکن اگر ان کو سوراخ کرنے سے روک دیا جائے گا تو سب بچ جائیں گے. تو یہ ہے امر بالمعروف اور نہی المنکر کا نقصان اور فائدہ. تو ہم اس کو نقصان اور فائدے کو سمجھنے کے لیے اسلام کو قیامت تک چلانے کے لیے، اور آج دنیا بالکل کرائم اور جرائم سے چیخ رہی ہے، تو کرائم اور جرائم کو ختم کرنے کے لیے واحد ذریعہ کیا ہے؟ اور برائیوں سے روکنا ہے اور یہ ایمان دلانا ہے کہ سب برائیوں کا حساب قیامت کے دن ہم کو دینا پڑے گا اللہ کے یہاں. ایک ایک پائی کا ہم کو برائی کا حساب دینا پڑے گا. یہ عقیدہ دلوں کے اندر جب تک نہیں بیٹھائیں گے، یہ پولیس، یہ فوج، یہ ستہ، یہ ویجیلنس، یہ CID، یہ CIA اور یہ CBI کچھ نہیں کر سکتے، نہ کر رہے ہیں. آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں، اخباروں میں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ایمان نہیں ہے اور تبلیغ نہیں ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کو تمام امن شانتی کا گہوارہ بنا دیں تو صرف اور صرف اسلام کے اس حکم سے یہ سب ہو سکتا ہے. اور ہوا ہے، تاریخ کی آنکھوں نے، ہسٹری نے دیکھا ہے مدینے کے سماج کو. ایک بڑھیا یمن سے سونا چاندی ہاتھ میں لیے ہوئے تھیلی میں نکلتی ہے اور مکے چلی جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. یہ کس چیز کا اعجاز تھا، کس چیز کا یہ نتیجہ اور ثمرہ تھا، کس چیز کا یہ پھل تھا؟ اسی پھل تھا کہ پہلے تو ایمان باللہ رکھتے تھے، ایمان بالآخرت، یعنی قیامت کے دن ہم سب کو حساب دینا پڑے گا، سب کو